اگر نبی کے لیے وہی اترتی ہے، ان کے ساتھ خاص کوئی پیار محبت ہے، تو وہی ہمارے ساتھ کریں۔ اللہ نے فرمایا تم اس قابل نہیں ہو، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اس لیے کسی قابل بندہ ہو جائے نا، بعض اوقات باپ کے خلاف ہو جاتا ہے بندہ، کیوں؟ اس باپ نے فلاں بیٹے کو یوں کر دیا اور مجھے نہیں کیا۔ یعنی اگر ایک باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو سربراہ مقرر کرتا ہے، اور کس کو کرتا ہے؟ جو قابل ہو۔ کس کو کرتا ہے؟ جس میں کوئی لیاقت ہو۔ مثال کے طور پر ایک قابلیت یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو سربراہ بنایا جائے، بڑی عمر کا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، چاہے درمیانی عمر کا ہو، چھوٹی عمر کو، اس کو بنایا جائے جو سارے بھائیوں کو بہنوں کو ساتھ رکھ سکے گا، جو ساروں کے ساتھ حسن سلوک رکھ سکے گا، جو ساروں کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھ سکے گا، جو سب کو سمجھا سکے گا، سب کی برداشت کر سکے گا۔ تو یہ بات قابل توجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اس قابل نہیں، قابل جو ہیں انہی کو ہم جو ہے وہ وہی بھیجتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو سینہ کھول دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک سے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین کی سمجھ عطا ہو جائے نا، یہ بڑی بات ہے۔ وہ حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بھئی دل کے اندر بھی ایک مفتی ہوتا ہے۔ ایک تو مفتی وہ ہے جو بڑے سالوں کے بعد پڑھ لکھ کے بنتا ہے، حضور نے فرمایا ایک مفتی وہ ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہوتا ہے، وہی بتا دیتا ہے گل غلط ہے، وہ پوچھن دی لوڑ ہی نہیں ہوتی۔ تو جو بات تمہارے دل میں کھٹکتی ہے کہ یہ بری ہے، اسے کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اسے برائی کی اور اچھائی کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے۔ قیامت والے دن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کے حبیب پاک کو نہیں مانتے تھے، انہیں پوچھا جائے گا اللہ کی طرف سے اچھا تم بتاؤ تمہارے پاس میرے رسول آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں رسول آئے تھے۔ تو جب وہ کہیں گے نا ہاں رسول آئے تھے تو پوچھا جائے گا مانا تھا تم نے؟ کہا نہیں مانا تھا۔ کہا اس کا مطلب ہے تمہارے دیگر گواہوں کی ضرورت ہے نہیں، تم تو اپنے خلاف خود ہی گواہ کافی ہو، خود انہی۔ اور یہ ایک اور سورہ یاسین میں ہے نا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس وقت ہمارے ہونٹ تو بند ہوں گے، زبان خاموش ہوگی، ہاتھ بول رہے ہوں گے، ہمارے پیر گواہی دے رہے ہوں گے، ہمارے اعضائے بدنی گواہی دے رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا۔ تو جب باقی اعضائے بدنی خود ہی بول پڑے تو کیا ہوگا؟ العیاذ باللہ تعالی۔ پھر فرمایا پھلوں کو کھاؤ، کھیتوں میں جو اگتا ہے کھاؤ، جانوروں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ یہ سب کھاؤ، تمہارے کھانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے پیدا کی، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ رات کو ایک میں دوست ویڈیو بھیجی کہ غزہ میں یہ کام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اس نے ایک ویڈیو لگائی ہے جو کہ سعودی عرب کی ہے۔ اس میں بہت بڑے بڑے انہوں نے تھال اور جناب 6 بندے اٹھائے ہوئے، اور پورے جو ہے وہ بکرے اور بڑے بڑے اس میں جانور جو ہے وہ پکے ہوئے، اور گوشت اور چاول، اور بڑا زبردست انداز میں۔ اور واللہ عالم وہ سونے کے برتن تھے یا سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، مگر کوئی اسی طرح سسٹم تھا۔ تو اس نے لکھا کہ ایک طرف مسلمانوں کی عیاشیاں دیکھیں اور دوسری طرف مسلمانوں کا کٹنا دیکھیں۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ یا الہ الا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسے استعمال کریں دل کی گہرائی سے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یہاں ہمارے جتنے تو نہیں کہہ سکتے لیکن اکثریت ہوٹلز جتنے بھی ہیں، خاص کر بڑے بڑے، وہاں کھانا لاکھوں روپے کا، لاکھوں کروڑوں روپے کا ضائع ہوتا ہے، اور وہ خود ویسٹ کرتا ہے۔ ایسا نہیں، ایک بندہ ہے جس نے مجھے بتایا کہ میں ایک بندے کے پاس گیا اور اسے جا کے کہا کہ یہ کھانا آپ ضائع کر رہے ہیں، ہمیں دیں۔ تو وہ آگے سے پتہ ہے کیا کہتا ہے ہوٹل کا مالک کہ نہیں آپ کو ہم نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا آپ کو عادت پڑ جائے گی۔ لو وہ عادت پڑن دے، تیرا ضائع تو نہ ہوئے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے آپ کو عادت پڑ جائے گی؟ عادت تو خود پا، عادت باقاعدہ دے، کیوں اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں؟ بھئی پکا ہوا ہے، نہ کسی نے کھایا ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی کھایا ہوا ہے، کوئی جھوٹا جاٹا ہے، نہیں، بس باقی بچا ہے تو اس کو ہم کل تو ظاہر ہے نیا پکائیں گے، زیادہ اس کو ضائع کریں۔ گاڑیاں بھر بھر کے اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو فضول خرچی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پہلی بات۔
یعنی شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. والدین کا ادب کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کافی ساری جگہوں پر شرک نہ کرو اور ساتھ والدین کا ذکر کر دیا. والدین کا ادب و احترام کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے بارے میں اہمیت بتانا چاہتا ہے کہ میں کبھی کبھی اپنے ساتھ جو ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ والدین کا بڑا مقام ہے. اس لیے والدین کو نہیں چھوڑنا کہ والدین گناہگار بہت ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ فلاں کرو. وہ سب کچھ بھی ہوں تو تم تو بیٹے ہی ہو. تو بیٹا بیٹا ہی ہے، باپ باپ ہی ہے، ماں ماں ہی ہے، والدین اسی درجے کے ہیں. پھر فرمایا تنگ دستی کا خوف لے کر قتل نہ کرو بچوں کو. آج کل ہوتا ہے نا، بچے قتل کر دیے بچوں کو، جناب بس جی بچے اب پیدا نہیں کرنے جی. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ان کی رزق میں کمی ہو جائے گی، آگے مہنگائی بہت ہے. دو ہی چیزیں میں نے دیکھی ہیں آج تک، یا تو وہ کہتے ہیں جی تعلیم و تربیت نہیں ہو سکے گی، یا وہ کہتے ہیں کہ رزق کہاں سے لائیں گے. اور اللہ نے یہی دو باتیں قرآن میں فرمائی. فرمایا ان کی تعلیم و تربیت بھی ہمارے ذمہ ہے اور ان کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دینے والے ہیں، ہم تربیت کرنے والے ہیں. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ یہ غربت کا زمانہ ہے اور کون رزق دے گا. پھر فرمایا فحاشی سے بچو، یعنی گناہ سے بچو، فحاشی اور یعنی سے بچو. آج کل تو اسکول میں بچے بھی جناب وہ تھرکتے ہوئے آتے ہیں. تو میں تو ایک مرتبہ جا کے باقاعدہ لڑ پڑا ان سے. میں نے کہا جناب یہ ہمارے بچے تو اس طرح کے نہیں ہیں، اور اب یہ گھر میں آئے تو یہ ناچنا شروع ہو گیا. ہم نے کہا کیا ہوا جی؟ ہمارے ٹیچر نے یہ سکھایا ہے. میں نے کہا یہ سکھا رہے ہیں؟ تو فحاشی اس قسم کی ہوگی اب تو گھر گھر میں، اور موبائل، اور یہ العیاذ باللہ تعالی. اللہ ہی بچائے تو بندہ بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے اگلوں نے ہمیں نجس کرنے کی اور ہماری نگاہوں کو ناپاک کرنے کی. اللہ تعالیٰ بچائے تو بندہ بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. قتل ناحق نہ کرو، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا. ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ قتل کیا جائے جس نے کوئی گناہ کیا ہے، جیسے کافی سارے گناہوں کی سزا قتل ہوتی ہے، تو وہ نہیں بات ہو رہی. یا جو جنگ کے دوران مسلمانوں کی کافروں کے خلاف ہو رہی ہے اس قتل کی بات نہیں. قتل ناحق یہ لفظ آتا ہے، یعنی ناحق کسی کو قتل نہ کرو. جیسے کہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، وہ کسی سے جناب وہ ڈاکہ ڈالا اور کوئی نہیں پیسے دے رہا، اس کو گولی مار دی. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یتیم کا مال نہ کھاؤ. تمہارا ایک مال وہ ہے جو تمہارا ذاتی ہے، ایک مال وہ ہے جو یتیم کا ہے، اس کا حق نہ کھاؤ. یتیم کا جو حق ہے وہ اسے پورا پورا دو. اللہ تعالیٰ ہمیں ملکی لیول پہ بھی حقوق ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہماری زکوٰۃ نکال لی جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ کیڑی زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ کی تو پہلی شرط ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں دے رہے ہیں. آپ کو نیت بھی ہونی چاہیے. نہ بندے کی نیت ہے، بندہ بینک میں گیا، کرنٹ اکاؤنٹ اس نے کھولا ہوا ہے، اور بندہ بینک میں گیا تو پتہ چلا وہ نوٹیفیکیشن آیا وہ جی اتنے پیسے آپ کے چلے گئے. اچھا یہ ڈیڈکٹ کیسے ہوئے؟ وہ پتہ نہیں آپ کی زکوٰۃ چلی گئی ہے، کتنے گئی ہے کوئی پتہ نہیں، کہاں خرچ ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے بھی بچائے. تو یتیم کا مال نہ کھاؤ. فرمایا لین دین میں ہیرا پھیری نہ کرو. لین دین میں ہیرا پھیری، دکاندار سے لین دین کیا اور بعد میں وہ دکاندار بیچارہ چکر ہی لگاتا رہا گھروں میں، اس کو پیسے ہی نہیں مل رہے، بجائے اس کے کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور وہ آپ کو اللہ کے واسطے ڈالے کہ اللہ کا واسطہ ہے دے دو. بار بار چکر لگاتا رہے، مزدور کی مزدوری دے دو. پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ انصاف کرو. عدل و انصاف کا پیمانہ ہمارے گھروں میں بھی ہونا چاہیے، ہر طور پر ہونا چاہیے. ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ بھئی وراثت تو بعد میں بنتی ہے جب بندہ فوت ہو جائے، تو زندگی میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے والد صاحب ہیں تو وہ دینا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا دینا چاہتے ہیں تو ان سے بولو انصاف لازمی کرنا، برابری کا سلوک کرنا، جو حقوق شریعت میں موجود ہیں وہ دینا. کیونکہ مرنے کے بعد ان کے جو حقوق ہوں گے وہ تو برابر ہوں گے، لیکن مرنے سے پہلے ایک حق ہے والد صاحب کا اور ایک حق ہے بچوں کا. والد کا حق ہے کہ وہ چاہے سارا مال ایک ہی بچے کو دے دے، یہ اس کا حق ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو بچوں کا حق ہے کہ برابر دینا چاہیے تھا، یہ پھر غلطی ہو گئی یہاں. تو بہرحال انصاف رکھنا چاہیے. پھر آخری بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو.